موت کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے سوال۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا کہ یا علی مجھے بتائیے موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا اگر میں تجھے حقیقت بتا دوں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا آپ بتائیے میں کروں گا یقین۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سنو موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے بتا جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا میں تو کیا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر کی زندگی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے رہتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر یعنی کہ نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی یعنی اس کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی کہ صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا دنیا میں اور آخرت میں، یعنی وہ گمراہی سے اور اسی کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جب اس طرح ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو ایک نداد دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح جواب دیے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرض کرو اور اس جنت کا اس کو لباس پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں۔ جنت میں اس کے لیے منتہائے نظر تک کشادگی نظر کر دی جاتی ہے، یعنی پردے اس طرح اٹھا دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بے شک اس امت کا قبرستان میں امتحان لیا جاتا ہے، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم خوف و دہشت کی بنا پر مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ قبر آخرت کی پہلی منزل۔ حانی مولوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی، تو انہیں کہا جاتا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے نہیں روتے اور اس سے روتے ہیں، تو وہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا اس کے لیے باقی منازل اس کے لیے آسان ہے، اگر اس سے نہ بچ سکا تو اس کے بعد والی اس سے بھی سخت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا کہ مگر قبر اس سے بھی زیادہ خطرناک اور گھبراہٹ میں ڈالنے والی ہے۔